یہی بات کہہ رہے ہیں، ایک بات نہیں. دونوں نے کہا مرحوم پہ باقی رہنا واجب ہے اور ہر مسئلے میں واجب. پہلی دو باتوں میں دونوں ایک ہی فتویٰ دیتے. پہلا سوال ہوتا ہے کہ باقی رہنا واجب ہے کہ جائز، دونوں نے کہا واجب. دوسرا سوال کتنے مسئلوں میں، دونوں نے کہا سارے مسئلوں. مگر تیسرے سوال میں ہم نے پوچھا کون سا مرحوم، تو آغا روحانی نے کہا صرف آخری مرحوم جس کے بعد آپ میری طرف آئے. چنانچہ اگر کوئی آغا برجردی سے محسن حکیم، وہاں سے خمینی، وہاں سے خوئی، وہاں سے گل پائگانی، وہاں سے عراقی، وہاں سے روحانی پر آیا ہے، تو آغا روحانی کہتے بس آپ صرف دو نام رکھیے، آخری مرحوم عراقی اور میرا. اور اہل قبلہ سے پوچھے ان میں سے کس کا علم زیادہ، باقی سب کو بھول جائیے. کسی نے آغا خوئی سے تقلید شروع کی، آغا گل پائگانی کی تقلید کی اور آغا روحانی کی تقلید. ایسے لوگ ہمارے یہاں اس وقت زیادہ جن کی تقلید خوئی سے شروع ہوئی، پھر ایک سال گل پائگانی کے مقلد رہے، اب روحانی کے. آغا روحانی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 99% خوئی صاحب کے مسئلوں پہ عمل کیا، گل پائگانی صاحب کے تو ایک ہی مسئلے پہ لوگوں نے عمل کیا تھا کہ ان کی اجازت سے مرحوم پہ باقی صرف ایک مسئلہ. کہتے ہیں پھر میرے نزدیک مرحوم سے مطلب آغا گل پائگانی اور میں، ان دو کے بیچ میں طے کریں کہ کس کا علم زیادہ، باقی سب کو بھول جائے. جبکہ آغا سیستانی کہتے نہیں، پہلے سے لے کے آخری تک سب کی لسٹ بنا کے معلوم کیجئے ان میں سے کس کا علم زیادہ. بس بات ختم ہو گئی. کہ تین سوال ہمیشہ ہوتے ہیں ایک مجتہد کے انتقال پر نئے مجتہد سے، کہ آپ مرحوم کے بارے میں وجوب کا فتویٰ دیتے ہیں کہ جواز کا، کمپلسری ہے باقی رہنا کہ آپشنل، اور پھر آپ کتنے مسائل میں ہم کو حق دیتے ہیں جو یاد ہو، جن پہ عمل کیا ہو یا سب کا، اور پھر یہ کہ آپ مرحوم سے مراد کون سا مرحوم لیتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت جو تین بڑے مشہور مراجع آغا سیستانی، روحانی اور خامنہ، ان کے درمیان ایک بات طے شدہ ہے کہ مرحوم مجتہد کی تقلید پہ آپ عمل کر سکتے، لیکن پھر تینوں سوالات میں ان میں اختلاف ہے. تو یہ خیال نہ ہو کہ تینوں ایک جیسی بات کہہ رہے ہیں. خامنہئی الگ ہو گئے جواز کے مسئلے میں، ان دونوں نے کہا کہ مرحوم پہ واجب ہے، انہوں نے کہا جائز. اور یہ دونوں الگ ہو گئے کون سا مرحوم. روحانی نے کہا آخری مرحوم، سیستانی نے کہا جتنے بھی آپ کے بالغ ہونے سے آج تک گزرے. بالغ ہونا بھی جب سے آپ نے تقلید شروع کی. ایک بات اور یاد رکھیے، ختم تقلید کی بات ختم. ایک بات اور واضح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں نابالغ کے اعمال بھی درست اگر وہ سمجھدار ہو. نابالغ کی دو قسمیں، ایک ناسمجھ اور ایک سمجھدار. جو نابالغ سمجھدار ہے جس کے لیے لفظ ممیز استعمال ہوتا ہے، ممیز تمیز کرنے والا، اس کے اعمال درست ہے. چنانچہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہو چکا تھا، اس وقت جو اس نے تقلید شروع کی وہ تقلید بھی بالکل ویلڈ، اور اس تقلید کو بھی شامل کیا جائے گا بعد میں اگر کبھی مرحوم کی فہرست بنائے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ مسجدوں میں اکثر نماز جماعت میں دیکھا گیا کہ دو نابالغ بچوں کو ایک صف میں برابر نہیں کھڑے ہونے دیتے، یا بعض جگہ پہلی صف میں نابالغ بچوں کو نہیں آنے دیتے. اگر نابالغ سمجھدار کی ایج میں آ چکے ہیں، یعنی 11 سال 12 سال 13 سال، اس کے اعمال درست، اور جس کے اعمال درست ہیں وہ صف میں کھڑا ہو جائے تو صف میں گیپ نہیں ہوتا. 5 بھی آ جائیں، 6 بھی آ جائیں، پہلی صف میں بھی آ جائیں تو نمازیں صحیح. ہاں اگر ناسمجھ 4 سال کے 5 سال کے 6 سال کے بچے ہو تب بھی ایک بچہ جو ہے وہ تو پہلی صف میں بھی اجازت ہے، اور برابر سے 2 بچے پہلی صف میں کھڑے ہوں تو غلط ہے. ایک تو ناسمجھ والا بچہ بھی چل جائے گا. خیر یہ تو بات میں بات نکل آئی، تقلید پہ واپس آئیے. اب ایک آخری بات وہ یہ کہ ہمارا مجتہد اپنے دور میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، کیونکہ تقلید اسی کی جاتی ہے جو آپ کی نگاہ میں اس دور میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. لیکن وہ بہرحال مجتہد غیر معصوم ہے، معصوم نہیں. اس کا علم بھی لمیٹیشن رکھتا ہے. ایک جگہ جا کر وہ بھی کہتا کہ فلاں مسئلہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا. جہاں پر آپ کا مجتہد کہہ دے کہ اس مسئلے کا جواب مجھے نہیں آتا، وہاں پر آپ کو اجازت کہ آپ اپنے مجتہد کے بعد جو دوسرے نمبر کا علم رکھتا ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی لیڈری نہیں ہے کہ ہمارا مقلد ہمارے ہی پاس رہے چاہے ہم کو مسئلہ آتا ہو کہ نہ آتا ہو. نہیں، یہ اخلاص ہے اور خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے کہ فلاں مسئلہ ہمیں نہیں پتا، تم جا کے کسی اور سے پوچھ لو جو علم میں دوسرے نمبر پر. اچھا، یہ مجتہد کہاں پہ لکھتا ہے کہ فلاں مسئلہ مجھے نہیں آتا؟ اب بار بار یہ تو نہیں لکھ سکتا ہے نا کہ فلاں مسئلہ نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا. ایک اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے احتیاط واجب. جس مسئلے میں مجتہد کہہ دے احتیاط واجب، یہ دوسرے الفاظ میں وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوا،
اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب مجھ سے حل نہیں ہوا تو میں باندھ کے نہیں رکھوں گا تمہیں، تم دوسرے مجتہد کے پاس جا کے کہ تمہاری تحقیق میں علم میں نمبر 2 ہو معلوم کر سکتے ہو۔ یہ زندوں میں بھی یہ چلتا ہے اور مرحومین میں بھی ہے کہ جن مجتہدین نے جیسے سیستانی اور روحانی نے کہا مرحوم پہ باقی رہنا واجب، انہوں نے بھی کہا مرحوم کے فتووں پہ باقی رہنا واجب۔ اگر مرحوم کہیں احتیاط واجب لگا دے تو جب اس کی زندگی میں اس کی بات ماننا واجب نہیں تھی تو مرنے کے بعد بھی واجب نہیں۔ جان بوجھ کر میں نے یہ مسئلہ چھیڑا، دو اس کی مثالیں میں دے دوں۔ دیکھیے میں نے 2 باتیں کہی۔ نمبر 1، زندہ میں بھی جس مجتہد کی آپ تقلید میں اگر وہ کسی مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا اس کی آپ تقلید میں، تو وہ احتیاط واجب لگا کہ آپ کو حق دے گا کہ آپ دوسرے کی بات مان لیں۔ جیسے بطور مثال ہم فرض کریں کہ اس وقت کوئی آغا روحانی کی تقلید میں، آغا روحانی کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ حل نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے روایتیں اتنی اس میں متضاد ہیں کہ حل نہیں ہوتا مسئلہ، اور یہ وہ مجتہدین آغا کوئی نبی کا 90 سال ہو جائے کوئی طریقہ ہی نہیں، لیکن سب سے اچھا طریقہ بھائی پھر بھی وہ کوئی طریقہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے دل کو یقین ہو جائے کہ یہ پیش نماز عادل، گواہی نہیں ملی، آپ کے دل کو یقین۔ اب کس طرح سے دل کو یقین ہو اس کی 3-4 طریقے آ جاتے ہیں کتاب۔ مثلا آپ خود اس کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت مکس اپ ہیں، بہت قریب ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی عادل ہے۔ یہ کم ہوتا ہے کیونکہ عام طور پہ جو لوگ مولویوں کے پاس زیادہ اٹھتے ہیں تو جن کو پہلے عادل بھی سمجھتے تھے ان کو بھی وہ فاسق سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا خیر، وہ ہے یہی کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ عادل نہیں، ہم کو معصوم ڈھونڈنا، سمجھ کے جاتے ہیں عادل ڈھونڈنے، ذہن میں خیال ہوتا ہے معصوم ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام ہی انجام نہ دے کہ جو ترک اولا کی بھی مخالفت ہو رہی ہو، جو کنسپٹ تو معصوم، اس لیے کوئی پیش نماز اس سے پورا نہیں اترتا ہے، وہ ایک الگ بحث۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ہو اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ عادل ہے، ایسا ویسے کم ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسی کی شکل دیکھ کے یقین ہو گیا۔ دیکھیے یہ بہت عجیب بات ہے لیکن ہے، اس کو شریعت نے حجت مانا۔ جیسے اس کی الٹی مثال دبئی میں ابھی مجھے ملی، میں کیسے کہوں، توہین مراجع میں بھی آتی ہے اس لیے نام تو نہیں لوں۔ ایک بہت ہی میرے قریبی دوست تقلید کے مسئلے پہ کنفیوز تھے۔ میں نے کہا فلاں صاحب کی تقلید کا، فلاں صاحب کی تقلید تو میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ کوئی اطلاع ہے ان کے بارے میں؟ کہا ان کی تصویر دیکھیے، ان کی شکل مجھے پسند نہیں آ رہی۔ ایسے مرجع کا نام بتائیے جس کی شکل، یعنی بالکل سیریس میں بات کر رہا ہوں، اور ابھی 1 ہفتے پہلے 8-9 دن پہلے دبئی کی بات ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں تصویر دیکھیے، تصویر جو ہے بس مجھے ان کی شکل پسند نہیں آ رہی، مجھے کوئی اچھے شکل والے مرجع دکھائیے تو میں تقلید کروں گا۔ اور واقعاً انہوں نے تقلید کی تو دوسرے کی تصویر ہی دیکھ کے کی، نہ کوئی گواہی، نہ کوئی علم کے بارے میں، نہ کوئی عدالت کے بارے میں۔ خیر مرجع کی حد تک تو یہ ایک مذاق بن گئے، لیکن پیش نماز کی حد تک یہ ہے کہ کسی کا چہرہ آپ نے دیکھا اور اتنا مقدس و نورانی پایا کہ آپ کے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ تو عادل ہی کا ہوگا، کافی ہے۔ لیکن یہی بات ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں، دوسرے آدمی نے وہ چہرہ دیکھا، اس کے دل میں یہی گمان ہے کہ من خوب می شناسم ان پیران پارسارا، کہ جس کا چہرہ جتنا نورانی ہوتا ہے وہ اندر سے اتنا ہی مثلا خطرناک ہوتا ہے۔ ایسا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو بیڈ ایکسپیرینس ہوئے، جو صوفیوں کا طریقہ ہے، پیروں کا طریقہ ہے، اس قسم کے بہت لوگ۔ اب لیکن جس کو یقین ہو گیا چہرہ دیکھ کر کہ یہ چہرہ کسی مقدس آدمی کا، مجھے یقین ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ جس کو یقین نہیں ہو رہا اس کے لیے دیکھ۔ نمبر 3، نمازیوں کو دیکھ کر، یہ بھی ویسے عقلاً کوئی معیار نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اس سے اطمینان ہو گیا، شریعت نے اس کو مان لیا، ایک آدمی نے دیکھا اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے، یہ آدمی ضرور ٹھیک ہوگا ورنہ اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا آدمی ہے وہ کہہ رہا کہ نہیں مجھے تو پتا کہ العوام کل انعام، عوام جو ہیں وہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی تحقیق کیے بغیر جو جس کو کھڑا کر دو اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ تو جس کو یقین ہو گیا اس وجہ سے کہ اتنے سارے نمازی، اس کے لیے وہ حجت ہے، وہ پیش نماز عادل۔ جس کو یقین نہیں ہوا اس کے لیے وہ پیش نماز کے پیچھے نماز حرام۔ اور ایک چیز اور اس میں شامل کر لیجئے، جگہ دیکھ کر کسی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس جگہ کا پیش نماز تو عادل ہوگا۔ مثلا کوئی کربلا گیا، کوئی نجف گیا، کوئی قم گیا، کوئی مشہد گیا، نہ تو وہاں پیش نماز کو عدالت کے بارے میں پتا چلتا ہے، نہ نام پتا چلتا ہے، نہ چہرہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ لیکن بس یہ ایک یقین کسی کو آ گیا کہ کربلا اور نجف اور قم اور مشہد کے روزے میں جو لوگ کھڑے وہ عادل ہوں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں مجھے اس سے تو یقین نہیں آ رہا، کربلا اور نجف کے اندر تو بعض اوقات ظالم حکومتوں نے اپنے ایجنٹ بھی لباس علماء پہنا کے کھڑے کر دیے،
تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تو عدالت کا ہے کہ ایک گواہی مل جائے، گواہی مل جائے تو سب کو اسے ماننا ہے، جس کے دل کو اطمینان ہو اسے بھی، جس کے دل میں شک ہے اس کو. اور دوسرا طریقہ ہے کہ نہیں، کوئی بھی چیز جس سے آپ کا دل یقین کے ساتھ کہہ دے کہ یہ مجھے عادل لگ رہا ہے، چاہے وہ چہرہ ہو، چاہے وہ اس کی قرت ہو، اس کی آواز، چاہے وہ جگہ کو دیکھ کر، چاہے اس کے پیچھے نمازیوں کو دیکھ کر، مگر اس میں جس کو یقین ہے وہ پڑھے گا، جس کو یقین نہیں ہے اس کے لیے پڑھنا حرام ہے. یہ دو طریقے ہیں. اگر ان دونوں سے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ گواہی مل رہی ہے نہ دل کو یقین ہو رہا ہے، تو نماز جماعت میں شرکت شیعہ اعتبار سے اتنی اہم نہیں کہ اس کی خاطر آپ غلط نماز پڑھ لیں. آپ جب تک یا یقین نہ ہو یا گواہی نہ ملے، شیعہ نماز جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے. اب آئیے مرضی اور پیش نماز کے چہرے سے ہم چلے بکرے کے چہرے پر. جو سوال آئے ہیں، سوال آپ نے سنا کہ آج کل آسٹریلیا سے کچھ مشکوک نسل کے بکرے آ رہے ہیں جن کی شکل دیکھ کے جو ہے نا شک ہو رہا ہے کہ یہ کیا. اب ایک مسئلہ ہے اس کا شریعت کے اندر کہ جو حلال جانور ہیں بکری، بھیڑ، دمبا، یہ جو جانور حلال ہے، ہر وہ جانور جس کو یہ نام دیا جا سکے، عرف میں عوام میں کہا جائے کہ یہ بکری ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ دمبا، چاہے اس کی شکل و صورت ذرا کچھ مشکوک سی نظر آ رہی، لیکن اگر اسے بھیڑ کہا جا رہا تو وہ بالکل حلال. بالفاظ دیگر بھیڑ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی شکل ہندوستانی بھیڑ سے ملتی جلتی ہو یا پاکستانی بھیڑ سے ملتی جلتی ہو، یا بکرا پاکستانی یا ہندوستانی شکل و صورت کا ہونا ضروری نہیں. جس طرح انسانوں کی شکل و صورت الگ ہوتی، عرب کے لوگ الگ، عجم کے لوگ الگ، چینی لوگ الگ، فلپائنی لوگ الگ، امریکی لوگ الگ، افریقی لوگ الگ، بھیڑ اور بکری کی شکل بھی بدل جائے تو فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ عرف عام میں بھیڑ کہلائے، بکری کہلائے، دمبا کہلائے، وہ بالکل حلال ہے. دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ آسٹریلیا کا گوشت، یہ گوشت کا مسئلہ کئی دفعہ پوچھا گیا، بار بار پوچھا گیا، لیکن اس دفعہ جو میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ایک اضافے کے ساتھ. اور وہ پہلے تو گوشت کے مسئلے کو حل کیجئے کہ گوشت کا مسئلہ آخر حل کیوں نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے ہر گوشت کے بارے میں آپ کے دل میں تین باتیں آ سکتی ہیں. یا تو آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ گوشت اسلامی طریقے سے ذبح ہے، تو اس صورت میں مسلمان ملک سے آئے تب بھی حلال ہے، کافر ملک سے آئے تب بھی حلال ہے. ذرا سوچئے 100% یا 95%. جیسے پرانے لوگ کہتے تھے روپے میں 15 آنے آپ کو یقین ہو جائے کہ حلال، کہیں سے بھی آئے حلال. دوسرا یہ ہے کہ ایسا ہی یقین ہو کہ یہ حلال نہیں، یعنی 95% یقین ہو کہ یہ حلال نہیں ہے، یا روپے میں 15 آنے ہو کہ حلال نہیں، وہ حرام گوشت ہے چاہے کسی مسلمان ملک سے کیوں نہ آ جائے. تیسرا جو مسئلہ ہے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام، وہاں پہ پھر فرق ہوتا ہے کافر اور مسلمان. پہلی دو صورتوں میں کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں. جہاں یا تو آپ کو حلال ہونے کا یقین ہے تو کافر ملک کا بھی حلال، یا حرام ہونے کا یقین ہے تو اسلامی ملک کا بھی گوشت حرام. لیکن جہاں پہ کچھ پتا نہیں، ہو سکتا ہے حلال ہو سکتا ہے حرام، وہاں پہ شریعت کہتی ہے اسلامی ملک سے آنے والے گوشت کو شک کے عالم میں پاک اور حلال سمجھ کے کھا لو، اور مسلمان کے بارے میں زیادہ تحقیق ضروری نہیں. اور کافر ملک سے آنے والا گوشت جس کے بارے میں شک و پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام، جب تک کہ کوئی قابل بھروسہ گواہی نہ دے، شک والے گوشت کو نجس اور حرام سمجھ کے پرہیز کرو، جب تک کہ کوئی قابل بھروسہ آدمی گواہی نہ دے. لیکن اگر کافر ملک کے گوشت کے بارے میں بھی ایک ایسی گواہی مل جائے جس پہ تمہیں اطمینان ہو تو وہ چل جائے گا. اب یہ تو ہو گیا پیور کتابی مسئلہ. اب آئیے اس کے ساتھ میرا تجربہ. اور اس سے پہلے چونکہ جب میں آیا گھر پہ میں نے یہی مسئلہ بتایا. لوگوں نے کہا آسٹریلیا سے گوشت آیا اور ہمیں پتہ نہیں، صرف اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ اسلامی. یہ لکھا ہونا اور سرٹیفکیٹ تو بیکار. کوئی قابل بھروسہ آدمی جس کو آپ جانتے ہیں وہ گواہی دیتا تو ٹھیک تھا، اور وہ مسئلہ پہلے بھی تھا، وہ مسئلہ آج بھی ہے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ برادر حسنین صاحب کے گھر میں جو پچھلے سال سیشن ہوا اور جو اس سال سیشن ہوا، اس دوران مجھے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جانے کا موقع ملا. اور وہ موقع بھی ایسا ملا کہ پورے اطمینان کے ساتھ پورا ماہ رمضان، کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی شارٹ وزٹ نہیں تھا، رمضان کا مہینہ، وقت بھی بہت زیادہ تھا. چنانچہ ایک تجسس تو تھا ہی، کیونکہ یہ آسٹریلیا کا گوشت اب پاکستان میں بھی آنے لگا ہے اور بڑی بڑی سپر مارکیٹ اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں استعمال ہونے لگا. تو اب یہ مسئلہ ہمارے یہاں بھی عملی بنتا جا رہا. تو ایک تجسس بھی تھا اور یہ کہ سہولتیں بھی وہاں مل گئی.
اور ایسے لوگ بھی مل گئے کہ جو اس سلسلے میں زحمت اٹھانے کو تیار ہوئے کہ چلیں ہم لوگ دورہ کرتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے وہ نمائندے جو خاص اس گوشت کے حلال و حرام کو چیک کرنے کے لیے وہاں پر ہے. تو اگرچہ ایران میں جو گوشت آتا ہے اس کے لیے کچھ مخصوص سلاٹر ہاؤس، لیکن ان لوگوں کے رابطے سب سے، تو جتنا میں نے دیکھا اس کے بعد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے گوشت حلال ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. وہاں کی حکومت اس مسئلے میں اتنی سخت کہ کوئی مسلمان ملک اس کا آدھا بھی صف نہیں ہوگا. کہ وہ ایک تو ویسے ہی ان کے ہاں جو اپنا ایک بزنس ایتھکس ہے اس کے اعتبار سے بھی، اور ان کو یہ پتا ہے کہ ایک بھی غلط کیس پکڑا گیا تو اس سے ان کو آگے چل کر کتنے مالی نقصانات ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری محبت میں نہیں، اور یقیناً نہ ان کو ہم سے محبت ہے نہ اسلام، اپنے بزنس کے لیے صحیح، لیکن اتنی وہ سختی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ باقاعدہ اس میں ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو بہت بھاری جرمانہ بھی ہے، اور ایسے آدمی کے لیے چند سال کی جیل بھی ہے. تو اور سسٹم بھی ایسا ہے کہ دیکھا کہ اس سسٹم میں کہیں پر گڑبڑ کے چانسز نہیں. لیکن اب بہرحال 1% اگر کہیں غلطی ہو تو اس سے زیادہ تو مسلمان ملکوں میں ہو جاتی. ظاہری اعتبار سے کہیں اس کے اندر کوئی خلا یا جھول نظر نہیں آیا. تو اپنی حد تک تو مجھے یہ یقین کامل ہے، اور میں اتنا یقین ہے کہ میں اس کو بیان بھی کر رہا ہوں کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے جو گوشت بھی آتا ہے چاہے دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے لیے اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہو. ایران والوں نے اپنا الگ سسٹم رکھا ہے، لیکن وہی سسٹم حکومت آسٹریلیا نے باقی سب میں بھی نافذ کیا ہوا. وہ گوشت چاہے سعودی عرب جائے، چاہے بحرین جائے، چاہے کویت جائے، چاہے گلف میں آئے، چاہے پاکستان جائے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ ایک دلچسپ بات جو اسلامی جمہوریہ ایران کے نیوزی لینڈ کے نمائندے نے بتائی وہ یہ کہ یہ جو مخصوص سلاٹر ہاؤس کھولے گئے تھے، جہاں ایک تو فارم بنائے گئے تھے جانوروں کو پالنے کے، اور اس کے بعد ذبیح، یہ اس کا گوشت جو ہے خاص مسلمانوں کے لیے تھا، اور جو وہاں کے اپنے باشندے ہیں کافر وہ تو وہی جو عام مشینی ذبیح. لیکن مسلمان ذبیحے کا گوشت نیوزی لینڈ میں اتنا پسند آ رہا ہے لوگوں کو، کہتے ہیں اس میں خاص مزہ ہے جو اس گوشت کے اندر نہیں، کہ کافروں تک کے ہوٹلوں میں، دکانوں میں، گھروں میں 90% یہی والا گوشت استعمال ہونے لگا. لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نیوزی لینڈ میں کسی کافر کے گھر مہمان جائیے تو کہیں کہ مولانا نے گواہی دے دی ہے کہ ان کے ہاں بھی حلال ہے، وہ میری گواہی نہیں. لیکن وہ سمنی بات آ گئی، اور اس اعتبار سے کہ اب لوگ غور کریں کہ اسلام کے احکامات کا کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ ہے کہ وہ لوگ بھی 90%، یہ نہیں کہا کہ 5%، 10%، 15%، کہ 90% نیوزی لینڈ کی حد تک تو وہی گوشت چل رہا ہے ملک کے اندر بھی. لیکن بہرحال جس کے اوپر اسلامی طریقے سے ذبح اس کی اسٹیمپ لگی ہو یا سرٹیفکیٹ ہو، وہ بالکل میرے نزدیک طے شدہ ہے. فقہی مسئلہ وہی کہ کافر ملک سے آنے والا وہ گوشت کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، شک والا ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے جب تک کہ کوئی ایسی گواہی نہ مل جائے جس پہ آپ کے دل کو اطمینان آ جائے. اور آگے بڑھیں. یہاں پر مشرق بینک کے سرٹیفکیٹ نکلے ہیں، یہ جائز ہے؟ اس پہ انعام نکلتے ہیں اور جب آپ چاہیں تو کیش کریں. اچھا، یہ بینک المشرق کے جو سرٹیفکیٹس ہیں اس کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے. اب پاکستان میں اس سے ملتا جلتا ایک پرائز بانڈ کا سسٹم ہے. اچھا، اور ایک مسئلہ اس پرائز بانڈ سے بھی پہلے کا آپ کو توضیح المسائل میں مل جائے گا. وہ یہ ہے کہ کوئی کمپنی، کوئی ادارہ اور خاص بینک اپنے ڈپازٹ ہولڈرز کی تعداد بڑھانے کے لیے اور ان کی تشویق کے لیے، جو لفظ ہے ان کو شوق دلانے کے لیے اگر انعامات دیتا ہے قرعے کے ذریعے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل جائز. جوا یا لاٹری یا گیمبلنگ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے لگایا وہ ختم ہو جائے. یہ ہو کہ آپ نے 50 کا ٹکٹ خریدا، یا تو آپ کو 5000 مل گئے یا کچھ نہیں، چلا گئے 50، وہ حرام میں آتا ہے. لیکن جس کے اندر جتنا آپ نے پیسہ لگایا وہ آپ کو واپس ملے گا اور اس کے ساتھ الگ سے ایک انعام دیا جائے گا اسے لاٹری کے طریقے سے، وہ بالکل جائز. اور یہی جواز ہوتا ہے بہت سارے سپر مارکیٹ ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں اور بہت سارے دکاندار ہیں کہ مثلا ایک کہتے ہیں کہ کوئی آدمی 100 درہم یا 100 روپے کی خریداری کرے تو ہم اس کو ایک کوپن دیں گے، ہر مہینے کی فلاں تاریخ کو اس سے قرآن اندازی ہوگی اور جس کا نام نکل آئے اس کو ہم ایک انعام دیں گے. چیز آپ خرید رہے ہیں، جو سودا آپ کو خریدنا ہے، جو سامان آپ کو خریدنا ہے،
وہ اپنی جگہ ایک ڈیل ہے کہ آپ نے راشن لیا، کپڑے لیے، زیور لیے، جو بھی لیا، اس کے ساتھ اپنی طرف سے کمپنی شوق دلانے کے لیے ایک کام کرتا ہے، ایک یہ طریقہ اختیار کرتی، وہ بھی بالکل جائز، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن نیت بھی وہی ہو، جی ہاں جا رہے ہیں اسی نیت سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ہم اسی نیت سے وہ جا رہے ہیں، جی ہاں اسی کو کہتے ہیں شوق دلانا اور لوگوں کو کھینچنا، اسی نیت سے ہم جا رہے ہیں، لیکن بہرحال جو پیسے ہم وہاں خرچ کر رہے ہیں وہ ہم کو واپس مل جائیں گے یا اس کے بدلے میں چیزیں ہم کو مل جائیں گی۔ دکان تھوڑی مہنگی ہے، تھوڑی مہنگی چیزیں ملیں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے باوجود وہ بالکل جائز اور حلال رہتا ہے۔ بلکہ وہ والی لاٹری جو ابھی آپ نے سنا کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ کی 500 جی جی ہاں، یہ جو آپ نے سنا کہ یہ حرام ہے، جیسے ڈیوٹی فری کے اندر 500 درہم میں گاڑی ملتی ہے یا 500 درہم بھی چلے جاتے ہیں یا گاڑی آ جاتی ہے، یہ جو آپ نے سنا حرام ہے اور ہے بھی، اس میں بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ حلال ہو، اور اختلافی مسئلہ نہیں، یہی آگے کوئی نے کہا، یہی آگے کو میں نے کہا کہ اگر وہ ٹکٹ جو ضائع ہو جائے گا یا انعام نکلے گا، یہ ضائع ہوگا، آپ اس نیت سے خرید رہے ہیں کہ مجھے نیکی کے اس کام میں حصہ لینا اور ساتھ میں وہ انعام بھی مل جائے تو ٹھیک، ورنہ میرا پیسہ نیکی کے کام میں گیا۔ یہ ڈیوٹی فری پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اسپتال بنایا جا رہا ہے اور لوگوں سے فنڈز اکٹھا کیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 50 درہم کا ٹکٹ خریدیے اور ہم 5 انعام دیں گے، اور جس کا نام نکل آئے اس کو انعام ہے، باقی کے پیسے اسپتال میں لگ جائیں گے۔ یا یہ کہ جیسے پاکستان کے اندر ریڈ کراس والے ہیں، فاطمید والے ہیں، ایسے 2-4 ادارے، تو اس میں مہاراجے نے کہا کہ یہ والی لاٹری جس میں آپ کا پیسہ جا رہا، لیکن اگر وہ کسی نیکی کے کام میں جا رہا اور آپ کی یہ نیت یاد رکھیے کہ میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، انعام مل گیا تو بہت اچھا، نہ ملا تب بھی میرا پیسہ نیکی کے کام میں لگ جائے گا جس پہ میں راضی ہوں، یہ والی لاٹری بھی جائز۔ اور اسی حساب سے بمبئی اور کراچی، یہ 2 جگہ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ جب جناب زینب کی 1400 سالہ ولادت کا جشن منایا گیا یا اسی حوالے سے، تو یہی ہوا کہ لوگ آئے، امام باڑے میں آئے، 5-5 روپے کا ٹکٹ خریدا، کہا کہ اس سب کے پیسے جمع کر کے اس سے ایک آدمی کو زیارت پر بھجوائیں گے۔ ہر آدمی نے اس نیت سے ٹکٹ خریدا کہ میرا نام نکل آیا تو میں زیارت پہ جاؤں گا، ورنہ بہرحال میرے 5 روپے کسی کی زیارت میں مددگار ہوں گے۔ تو یہ والا جس میں پیسہ آپ کو جا رہا، وہ والی لاٹری بھی جائز ہو جاتی ہے اگر سامنے انعام اور چیریٹی ہو۔ لیکن جیسے دبئی والی چیزیں، وہاں تو خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف انعام ہے اور کچھ نہیں، تو وہ جس کے اندر پیسہ محفوظ ہے وہ بھی جائز، جس میں پیسہ ختم ہو کے چیریٹی کے کسی کام میں جا رہا ہے وہ بھی جائز ہے۔ اور سوال جی، جیسے کہ پاکستان میں اشاد میں شہادت ثلاثہ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن حرام ہے، ایک پیش نماز یہ شہادت پڑھ رہا ہے، ان کے ہم نے ابتدا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہوا، لیکن میں الفاظ کو ذرا بدل دوں کہ بہرحال پاکستان کی تقریباً 10% آبادی تو کراچی میں رہتی ہے، کراچی میں مسئلہ کہیں پر بھی نہیں، تو یہ پنجاب کے اندر خاصی شدت کے ساتھ ہے، سندھ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر یہ مسئلہ ہے، لیکن باقی ہر جگہ نہیں، لیکن جہاں ہے واقعاً بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہتے اور تمام مہاراجے نے اس کے کہنے کی اجازت دی، اسی طریقے سے پاکستان میں ایک فکر بنی کہ تشہد کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے بعد تیسری گواہی امیر المومنین کی ولایت اور خلافت کی بھی دی جائے، ورنہ وہ تشہد نامکمل ہے اور نماز غلط ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ اس کے بارے میں جو پہلے تو اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نماز جو ہے وہ توفیقی عبادت ہے، یعنی نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے لے کے آخری اللہ اکبر تک توفیقی عبادت، توفیقی کا مطلب جیسی اللہ نے فکس کر کے بھیجی ہے وہی ہم کو پڑھنا، نہ کمی کی اجازت ہے نہ بیشی کی اجازت ہے۔ البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نماز میں جہاں دل چاہیں بڑھا سکتے ہیں، اجازت ہر جگہ پر۔ نمبر 1 قرآن کی کوئی بھی آیت سوائے واجب سجدے کے، اور وہ بھی واجب نماز، خلاصہ یہ کہ قرآن کہیں بھی آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 ذکر خدا، کوئی ایسا جملہ جس میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہو، وہ نماز میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3 کوئی دعا نماز میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ویسے تو قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے، آخری سجدے میں پڑھی جاتی، آپ الحمد اور انا انزلنا کے بیچ میں پڑھ لیں۔ اسی طرح کوئی ذکر خدا سبحان اللہ والحمدللہ آپ الحمد اور پہلے سورے کے بیچ میں پڑھ لیں۔ اسی طرح قرآن کی کچھ آیتیں آپ پہلے سورے سے پہلے پڑھ لیں۔
یہ تین چیزیں نماز میں ہر جگہ اپنی مرضی سے بڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان تین کی کیٹیگری سے باہر ہے، نہ قرآن ہے، نہ ذکر پروردگار ہے، نہ کوئی دعا، اسے نماز میں کہیں پر بھی بڑھائیں گے تو نماز باطل ہے، وہ کلام انسان ہوگی۔ اور 12 چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، جس میں بات چیت کرنا بھی۔ بات چیت سے مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں کلام انسانی کہیں پہ آ جائے۔ اشہد ان علی ولی اللہ، نہ تو آیا ہے قرآنی، نہ ہی یہ ذکر خدا ہے، نہ ہی یہ دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا، یہ آپ نماز میں کہیں بھی ملا سکتے ہیں۔ الحم کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، نانزلنا کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہو کتاب میں کہ نہ لکھا ہو، جہاں چاہیں پڑھ، یہ دعا۔ لیکن اشہدون یا اللہم لن قتلت امیر المومنین، قاتلان علی پر لعنت ہو، یہ دعا، یہ آپ نماز میں کہیں بھی بڑھا سکتے ہیں، کوئی اس میں اشکال نہیں۔ لیکن شہادت ثالثہ چونکہ ان تینوں میں نہیں آتا ہے، اسے بڑھانے کا مقصد ہے کہ آپ کی نماز باطل ہے۔ یہ تو ہوا فقہی مسئلہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو پیش نماز اس شہادت ثالثہ کو نماز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ پیش نماز کی نماز باطل ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چنانچہ ہمارے مراجع کے حساب سے وہ نماز باطل ہے، ہمارے لیے ایسے پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں اگر بھولے سے اس کی زبان پہ ہی آ جائے، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ وہ اس شہادت ثالثہ کو عمدن پڑھ رہا ہے، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ تشہد ناقص ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں مثلاً کہہ رہا ہوں یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا، اور عادت کے تحت بے اختیار اشہد ان علی ولی اللہ نکل گیا، ان کو تشہد میں ہی پڑھنا نہیں تھا، بھولے سے نکل گیا۔ بھولے سے کلام انسانی نماز میں معاف، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جس نے اس کو چاہے نماز کا حصہ سمجھ کے لیکن جان بوجھ کے پڑھا، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے۔ اور کوئی سوال ادھر سے؟ نماز میں جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور لگے کہ جیسے گر جائیں گے تو کیا حال مطلب اچانک نکل جاتا ہے مجھے، کیا ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، لیکن آپ نے جو صورت بتائی اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، عادت کے تحت نکلا، بے اختیار نکلا، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کہا۔ اگر جان بوجھ کے کوئی یہ کہے تو نماز دوبارہ پڑھنا ہے، اور اگر بے اختیار زبان سے نکل جائے تو بے اختیار جتنا بھی آپ کلام انسانی کریں وہ سب معاف ہے، البتہ بعد نماز سجدہ صاف کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنی تقریر میں سورہ کہف کے مطابق بتایا جی اس کی تلاوت کر رہا ہے، جی اس کی وجہ بتا رہے تھے آپ، جی تو وجہ واضح نہیں ہوتی تھی۔ نہیں ہاں وجہ ہم نے بتائی نہیں تھی، ہم نے کہا تھا یہ وجہ مصائب میں آئے گی۔ اچھا قرآن پڑھنے کی وجہ، اصل میں ہم کہنا چاہ رہے تھے قرآن پڑھنے کی وجہ خاص سورہ کہف کی نہیں، وہ وہی بات تھی جو ہر ایک کے علم میں ہے کہ نامحرموں کی توجہ سیدانیوں سے ہٹ کے ادھر ہو جائے، اس لیے کہ یہ اتنا ایک عجیب واقعہ ہوگا قرآن کی تلاوت کٹے ہوئے سر سے، اس لیے تو قرآن پڑھا گیا۔ پھر سورہ کہف جو ہے وہ اس لیے پڑھا گیا کہ جو، بلکہ پورا سورہ کہف تو نہیں پڑھا تھا امام نے، اتنی سی دیر پڑھا تھا کہ لوگوں کی توجہ، اس میں یہ تھا کہ شروع کی آیت ہے کہ کیا یہ کہف والوں کا واقعہ اللہ کی ایک عجیب و غریب نشانی نہیں ہے، لفظ عجیب قرآن میں استعمال ہوا، تو وہ اس کے ذریعے سے یہ پیغام مل رہا تھا کہ اگر وہ ایک عجیب واقعہ ہے تو یہ کٹے ہوئے سر کا نوک نیزہ پہ تلاوت کرنا، یعنی اسی حوالے سے کیا وہ ایک عجیب واقعہ نہیں ہے، اور کیا اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ وہ جو آیتیں ہیں اس کا مفہوم یہ، تو وہ یہ اس میں یہ حوالہ مل رہا ہے کہ جب وہ ایک عجیب واقعہ ہے جو بہرحال اتنا زیادہ عجیب نہیں ہے جتنا کٹے ہوئے سر کی تلاوت کرنا، تو کیا اب بھی تم ایمان لانے کو تیار نہیں ہو کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے؟ ایک ذرا سا اس آیت سے رابطہ، اصل وجہ تو قرآن پڑھنے کی مجھے بیان کرنا تھی جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن شاید اس وقت تک آپ پاکستان تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ آپ نے آج کل یہ جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو معجزات ہوتے ہیں جیسے ابھی شارجہ میں ہوا ہے، اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ جی آپ فرمائیے۔ سر آپ نے مجلس میں سبق پڑھا تھا کہ کسی بھی دعا کی تکرار یا زیادہ پڑھنے سے جیسے دواؤں کو زیادہ کھانے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو دوا مادی ہے، دعا امام معصومین علیہ السلام نے بتائی ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں ظاہر ہے کہ اس کے تجربات بھی ہیں لوگوں کو۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جن کو کہا گیا کہ اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے کا قومی سے روایت ہے کہ اگر 100 مرتبہ پڑھے اور دعا مستجاب نہ ہو تو راوی پر لعنت بھیجی جائے، تو یعنی دعا کا اثر ختم ہو جائے یا ہماری زبان کا تاثر ختم ہو جائے گا، کیا ہوگا؟
دعا کا اثر کیسے ختم ہو جائے گا یہ سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے اگر دو سوال پوچھے گئے ہیں، ایک کا تعلق ہے معجزے سے اور ایک کا تعلق ہے دعا سے۔ معجزہ جو ہے دیکھیے یہ فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، ہمارے عقائد کا۔ علم کلام میں معجزے کی تعریف ہے ہر وہ خلاف عادت عمل، یعنی جو عام طور پہ کبھی نہیں ہوتا ہے، جو کوئی نبی اور امام اپنے کسی دعوے کی تائید میں کرے، پہلے دعویٰ ہو اور اس کے بعد وہ عمل کر کے دکھائیں، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ہے معجزے کی علم کلام کی اصطلاح۔ اردو زبان کے اندر معجزے کی یہ تعریف نہیں۔ اردو زبان میں معجزہ یہی ہے کہ ہر وہ واقعہ کہ جس کا جواب عقل انسانی نہ دے سکے۔ اچھا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب شارجہ کا یہ واقعہ ہوا تو بعض ایسے صاحبان علم نے جو ذرا کچھ زیادہ کتابی صاحب علم تھے، انہوں نے کہا کہ معجزہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، معجزے کے لیے ہمیشہ پہلے دعویٰ ہوگا نبی کا اور امام کا، پھر معجزہ ہوگا۔ وہ خالصتاً ایک کتابی بات ہے کہ معجزے کی علم کلام کی تعریف، مگر اردو زبان میں یہ لفظ کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ یہ مکس اپ ہو جاتا ہے بعض اوقات علماء کی اصطلاحات میں بھی کہ اردو زبان کا اپنا ایک مزاج اور دینی زبان کا اپنا ایک مزاج۔ بہت سے الفاظ، اب جیسے لفظ رقیب، یہ عربی میں بھی اور ہماری دینی زبان میں بھی ہمیشہ اچھے معنوں میں آتا ہے۔ کبھی اللہ کے ناموں میں ایک نام رقیب، لدہ رقیب و نتید، تمہارے پاس ایک رقیب، لیکن اردو میں رقیب جب آئے گا تو برے معنوں میں آئے گا۔ اب دو زبانوں، اچھا علماء کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ دونوں زبانیں ملا ملا کے چلتے ہیں، کیونکہ عربی بھی ہر وقت ان کے مطالعے میں رہتی ہے اور اردو تو اس لیے کہ وہ پیدا ہوئے، تو ان کا وہی حال ہو جاتا ہے کہ جو ابراہیم جلیل نے کہیں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ کسی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی سے کہ صبح انگریزی بولتا تھا تو 10 بجے جرمن بولتا تھا تو 12 بجے رشین بولتا تھا تو 4 بجے مثلا پنجابی بولتا تھا تو 6 بجے گجراتی بولتا تھا۔ مشورہ لیا گیا بھائی فلاں صاحب کو ہم الیکشن میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ جا رہے تھے کہیں، انہوں نے کہا ویسے تو کوئی خرابی نہیں ہے لیکن ذرا وہ ریٹچی ہے۔ اچھا، اب یہ ریٹچی کی تحقیق شروع ہو گئی کہ کس زبان کا لفظ ہے، چی ذرا چینی میں زیادہ ہوتا، تو کسی نے کہا چینی ڈکشنریاں دیکھو، کسی نے کہا رشین دیکھو، کہیں پہ یہ لفظ نہیں ملا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا ذرا جلدی بھی تھی اور دو زبانیں میرے ذہن میں مل گئی تھی، ریڈ مانے لال، چی مانے چی، میں کہہ رہا تھا کہ وہ لالچی تھے۔ اب وہ لالچی جو تھے نا وہ انگریزی اور اردو مل کر رچی بن کے رہ گیا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو علماء سے جو جواب آپ کو ملتا ہے اس کے اندر عربی اور اردو مل جاتی ہے، بات کر رہے ہیں اردو میں، لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کا۔ تو معجزے کی وہ تعریف جس کی وجہ سے بعض علماء، مقامی علماء نے کہا کہ یہ معجزہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ معجزے کے لیے نبی اور امام کا وجود ضروری ہے سامنے، اور دعویٰ ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ ہے خالصتاً علم کلام کی تعریف۔ اردو میں جو عوام کی زبان پہ لفظ معجزہ، اس کے اعتبار سے ہر وہ واقعہ کہ جو واقعاً عقل انسانی اس کا جواب نہیں دے پا رہی اور ثابت ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آئیے اس کے بعد ہندوستان، پاکستان اور جہاں جہاں ہندوستانی پاکستانی جاتے ہیں وہ، اور خود ابو ظہبی میں بھی۔ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی ابو ظہبی کے خاصے سینئر لوگوں میں ہو گیا ہوں، اس لیے کہ 83، 84، 85 میں بھی ان میں سے کسی ایک سال میں اس وقت اقبال مہندی صاحب قبلہ بھی یہاں تھے اور بھی کئی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ابو ظہبی کے امام بارگاہوں میں بھی ایک معجزہ ہوا تھا اور پنجوں پہ کچھ شبیہیں نظر آ رہی تھی، میں تھا اس زمانے میں یہاں پہ۔ تو یہ شارجہ کا واقعہ جو ہے یہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اب اس میں ہوا یہ ہے کہ بعض جگہ ہندوستان اور پاکستان میں لوگوں نے عوام کی عقیدت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کی کہ جو بعد میں غلط نکل آئی، تو جس کا اعتقاد ہل گیا تو ہر چیز کے اوپر اعتقاد ہل گیا۔ اچھا، لیکن اس کی وجہ سے ہم سب کا انکار نہیں کر سکتے، واقعاً شارجہ میں جو ہوا وہ معجزہ تھا اور ابھی بھی ہے، کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر کہ جس کا حل، جس کا جواب کسی کے لیے ممکن نہیں۔ ہر بت کو وہاں پہ خاک شفا یا مٹی کا اس وقت بھی پٹکوں پہ آ جانا کہ جب ہر وقت وہاں پہ نگرانی کی گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والا کوئی فرد اس میں حصہ لیتا ہو۔ جو عریضے وہاں پہ رکھے گئے ان سب کا ایک دم سے غائب ہو جانا، یہاں تک بعد میں عریضے جو تھے وہ سیفٹی پن کے ذریعے سے اور مختلف چیزوں سے باندھ کے رکھے گئے، اس کے باوجود ان کا اسی طرح غائب ہو جانا، کچھ ہے ضرور، یعنی اس کے پیچھے یقیناً معصوم ہی کی جانب سے معصوم ہی اس واقعے کے ساتھ ہیں۔ اس کو ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہاں کے لوگوں نے
کوئی کسی اپنی مصلحت کے تحت اس قسم کی کوئی چیز کی، اور یہ واقعات معصومین کے حوالے سے پیش آنا بالکل ممکن ہے، تاریخ میں پہلے بھی پیش آئے ہیں، ابھی بھی پیش آئے ہیں، آئندہ بھی پیش آتے رہیں گے۔ خود وہ کوئی کرسچن نہیں شاید فارسی ہے، ڈی کراکا وراکا کیا، اس کا بھی ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ تفصیلات ہندوستان کے لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگی۔ تو ان چیزوں پر اس اعتبار سے تعجب کرنا کہ کیسے ہو گئے، یہ تو غلط، یہ تو گویا در حقیقت معصومین کی اس الہی قوت کے اوپر اعتراض۔ اب پھر یہ کہنا کہ نہیں ہو تو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ہمارا دل نہیں مان رہا کسی خاص جگہ، وہ بھی ممکن ہے، لیکن جہاں ہر طرح سے ثابت ہو جائے وہاں اس شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بعض صاحبان علم نے کہا کہ آخر امام کو ضرورت کیا پڑی اس وقت یہ چیز پیش کرنے کی؟ اس قسم کے جو معجزات یا کرامتیں پیش آتی ہیں اس کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی تو یہ بطور تنبیہ ہوتی ہے کہ کسی خاص گھر میں یا خاندان میں یا علاقے میں کوئی ایسی چیز پیش آ رہی ہے جو خدا، رسول اور امام کو ناراض کرنے والی ہے، اور عذاب خدا آ سکتا ہو اس سے پہلے امام اپنے ماننے والوں کو، یہ بھی امام کی طرف سے ایک قسم کی ہماری مدد ہو گئی، پہلے سے آ کر آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ری چیک کرو، کہیں نہ کہیں تم کوئی عمل خدا کو ناراض کرنے کا کر رہے۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی کہ کبھی کسی جگہ پر کوئی مصیبت و پریشانی آنا شروع ہو گئی ہے یا شروع ہونے والی ہے، اس وقت اپنے ماننے والوں کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں اس مصیبت و پریشانی سے بچائیں گے، بطور بشارت بھی اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کسی عقیدے کے تحفظ کے لیے بھی یہ واقعات ہو سکتے ہیں کہ مثلا کسی جگہ پر شان معصومین کے خلاف اتنی باتیں کہی جا رہی ہوں کہ عام آدمیوں کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، اور جو آج کل چلتا ہوا لفظ ہے اگرچہ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے کہ ہر وہ آدمی جس نے ہمارے مزاج کے خلاف بات کی ہم نے کہہ دیا یہ وہابی، لیکن بہرحال ایک گروہ ہے ایسا، سب کو تو ہم نہیں کہتے، سب سے زیادہ تو مجھ پہ الزام لگ جاتا ہے داڑھی اور پردے کی بات کرنے کی بنا پر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بہرحال جو معصومین کے معجزوں کے یا علی مدد کے یا اس قسم کی چیزوں کے قائل نہیں، اس وقت بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے پیغام ہو جائے کہ دیکھو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اور جو لوگ پریشان ہوں کہ اس وقت یہ عقائد بگاڑے جا رہے ہیں ان کو بشارت ملے کہ نہیں ہم صاحب طاقت ہیں، تم پریشان نہ ہونا۔ یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب پتہ کیسے چلے کہ کسی خاص واقعے میں کس وجہ سے ہوا؟ تو یہ جو واقعہ شارجہ کا ہے اس کے ساتھ تو پوری ایک تفصیل ہے، صاحب خانہ کا کوئی خواب ہے، اس گھر کے اندر بیوی کا آنا ہے، ایک پورا واقعہ ہے جس کی تفصیلات مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا کہ اس خواب کے ساتھ ساتھ مسلسل، یعنی اس واقعے کے ساتھ مسلسل ایک پیغام آتا بھی رہا ہے، اور اس پیغام میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جسے ہم خلاف عقل سمجھیں یا خلاف مذہب سمجھیں۔ اب مثلا اس مختصر سی نشست کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ان میں سے کچھ کے گھر والوں کا مشاہدہ، تو ایک خواب آیا تھا پہلے، یہ میں مٹی دے کے جا رہی ہوں اور یہ مٹی جو ہے ہمارے ماننے والوں میں تقسیم کر دینا، ان کی ہر قسم کی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہوں گی، اور یہ مت گھبرانا کہ ختم نہ ہو جائے، یہ مسلسل تمہیں چہلم تک ملتی رہے گی۔ اب وہ بات کا مسئلہ کہ جب مٹی ملی تو ہر آدمی کو یہ تحقیق کرنا ہے کہ شریعت میں مٹی کھانے کے لیے کیا طریقہ گئے۔ ویسے مٹی کھانا حرام ہے سوائے خاک شفا کے، حتیٰ یہ کہ قبر رسول کی مٹی کھانا بھی حرام، تو باقی مٹی اگر کھائی جائے مسئلہ آپ معلوم کرے وہ الگ، لیکن یہ ساتھ میں بشارت تھی۔ اور یہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اپنے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، اور شارجہ اور دبئی میں اور بھی بہت سے لوگ ملے کہ واقعاً اس نے ایک سیر کا کام کیا اور فوراً پریشانی دور ہو گئی۔ تو اس چیز کو رد کرنے کی نہ کوئی وجہ ہے نہ کوئی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد دعا کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا کہ میں نے یہ کہا کہ کثرت استعمال سے دعا اثر کھو بیٹھتی ہے، تو یہ آخر اس کا مطلب کیا؟ اور ایک انہوں نے حوالہ کفمی کا دیا کہ جس میں یہ جملہ تھا کہ راوی نے کہا کہ مجھ پہ لعنت کی جائے، وہ ایک خاص جملہ چونکہ آ گیا اس لیے میں نے چاہا وضاحت ہو جائے کہ بہرحال وہ کفمی، ویسے تو کفمی کی پوری کتاب ہی بہت ضعیف ہے لیکن خصوصاً یہ والا واقعہ، البتہ اس سے ہٹ کر ایک عمومی بات، دعا کا اثر الفاظ دعا میں سے اثر نہیں جاتا ہے بلکہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ جو چیز آدمی زیادہ کرنے لگے نا اس کا کنسنٹریشن ختم ہونے لگتا ہے، پھر وہ چیز اس کے روٹین میں شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ حضرات جو بھی آپ کا کام ہوگا، مثلا گاڑی چلانے والا جب بہت زیادہ ماہر ہو جاتا تو بعض اوقات اس کا ذہن بھی کہیں ہوتا ہے لیکن گاڑی خود بخود اس سے چلتی ہے، اور
زیادہ اچھے طریقے سے چلتی ہے. ٹائپسٹ ہے, کسی مشین پہ کام کرنے والا, وہ جب زیادہ اس کے نا ماہر ہو جاتا ہے تو کام ہوتا رہتا ہے, غلطی بھی اس سے نہیں ہوتی, لیکن اس کا ذہن کہیں ہے, دماغ کہیں. حتیٰ یہ کہ جب کوئی بہت ہی منجھا ہوا خطیب و ذاکر ہو جاتا ہے تو مجلس میں بھی یہی ہوتا کہ ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں, ذہن میں واقعات کچھ اور ہوتے ہیں, مجلس چلتی رہتی ہے اور عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ اس وقت یہاں موجود نہیں. یہ بہرحال فطرت میں ایک چیز ہے کہ بہت سی چیزیں انسان کے اس طرح رگ و پے میں یا نس نس میں دوڑ جاتی کہ اس سے غلطی بھی نہیں ہوتی اور وہ کہیں اور ہوتا ہے. دعا میں یہ نہیں چلتا. ہر دعا کی پہلی شرط کہ پوری توجہ انسان کی ہونی چاہیے اللہ کی طرف, اور اگر توجہ کم ہو رہی ہے تو وہ دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے. بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ الفاظ دعا سے زیادہ اس انسان کی توجہ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے, اور اسی توجہ کو پیدا کرنے کے لیے اسلام نے دعا میں بہت سی باتیں جمع کی. طہارت ہونا چاہیے, ایسا ماحول ہونا چاہیے, خانہ کعبہ میں چلے جاؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ, وہ جگہ کی جہاں انسان کی توجہ دنیا سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو الفاظ دعا کا اثر کم نہیں ہوتا ہے, لیکن جب زیادہ آپ دعا پڑھ لیں گے, مثلا اگر آپ کسی کو درود کی عادت ہو گئی, وہ جب درود پڑے گا خالی اس کی زبان پہ درود آ رہا ہوگا, ذہن میں کچھ اور خیالات آ رہے ہوں گے. اسی لیے دعا کا اثر الفاظ سے نہیں, ہماری توجہ گھٹنے لگتی ہے. کہا گیا کم سے کم پڑھ, جو چیز کم پڑھی جائے گی جب بھی پڑھیں گے زیادہ اثر ہوگا. دعائے عرفہ میں جو بہت مشکل دعا, بہت طویل دعا اور بہت مشکل موقع پہ پڑھی جاتی ہے کہ آدمی دو چادریں جس میں ایک لنگوٹی پہنے بیٹھا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ ایئر کنڈیشن ہے, نہ کچھ ہے, زیادہ توجہ ہوتی. اور دعائے کمیل میں کم توجہ ہونے لگی ہے کیونکہ اتنا پڑھ لی, اتنا پڑھ لی, اتنا پڑھ لی, اتنا سن لی, اب ذہن غیر حاضر ہو جاتا ہے. پڑھ رہے دعائے کمیل, دماغ جو ہے وہ کہیں کسی بزنس میں اٹکا ہے, کسی کاروبار میں اٹکا ہے, کسی دوست میں اٹکا ہے, کسی شادی میں اٹکا ہے. تو زیادہ پڑھنے سے یہ نقصان ہے جس کی وجہ سے اسلام نے کوئی ایک دعا زیادہ پڑھنے سے بھی روکا اور ایک ہی مقصد کے لیے الگ الگ دعائیں بتائی. ورنہ اگر دیکھ لیجیے شفاء مریض کے لیے کتنی دعائیں, رزق کے لیے کتنی دعائیں, وہ اسی لیے کبھی یہ پڑھو, کبھی وہ پڑھو, کبھی وہ پڑھو, کبھی وہ پڑھو, تو ایک روٹین میں کوئی چیز نہیں آنے پاتی ہے. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جس کی علم نفسیات پوری تائید کرتا ہے. بس اتنی سی بات ہے, اس سے زیادہ اور کوئی نہیں. وہ سوال جو تھا اس میں تھوڑی سی تکنیکی, جی فرمائیے. جیسے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ائمہ معصومین اور شہزادی ہماری محافظت کرتی ہیں, جہاں بھی ہم ہوتے ہیں تحفظ کرتی ہیں. مثلا موجودہ حالات جو ہمارا کسی مقام پر اگر روز نشست ہوتی ہے تو حکومت کی بھی نگاہیں اس پہ ہو جاتی ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے. تو اس مقام پر جہاں بھی معجزہ ہوا یا جو بھی اتنی زیادہ گیدرنگ جو وہاں ہو رہی ہے, تو اس سے کیا ہمارے ائمہ چاہیں گے کہ ہم مثلا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں یا کچھ؟ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ویسے بھی بہت آسان تھا اور اب تو مل بھی گیا. وہ یہ ہے کہ جب امام یہ دیکھیں یا امام کو معلوم ہو کہ اب یہ اس منزل پہ پہنچ گیا کہ صاحب خانہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, تو وہ عین ممکن ہے کہ اس وقت صاحب خانہ سے کہیں کہ بس اب روک دو. جیسے خود جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر بار بار یہ پیغام ملا کہ یہاں مت آؤ. کلیئر کٹ نہیں تھا کہ یہاں نہیں آؤ, لیکن تھا کہ میرا قیام فلاں جگہ پر ہے. اور ایک صاحب کا نام لیا گیا جن کے 2 مہینے 8 دن مسلسل رات کی 11 بجے مجلس ہوتی ہے. مختصر مجلس ہوتی ہے لیکن بہت ہی زیادہ اثر والی مجلس ہے. کہا گیا کہ وہاں پہ میرا قیام اور یہ مٹی تقسیم ہوتی رہے گی. اچھا, اب اس کے اندر کچھ اشارے تھے. اس کے بعد جب میں یہاں آ گیا, جمعرات تک تو میں وہاں تھا, جمعے کو یہاں آیا ہوں. جمعے کے دن کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہاں پر, ایسا کہ صاحب خانہ نے کئی امام بارگاہوں میں یہ اعلان کروایا تھا کہ اب پیغام ملا ہے کہ آپ لوگ یہاں نہ آئے. اب وہ پوری تفصیلات کیا ہیں, وہ 100-125 کلومیٹر یہاں اور دبئی کا فاصلہ ہے, لیکن اس کے اندر بھی خبر کتنی بدل کے آ رہی ہے. یہاں تک کہ مجھے تو یہ اطلاع ملی 3-4 دن پہلے یہ وہ پولیس کا محاصرہ ہو گیا اور پابندی لگا دی گئی اور صاحب خانہ سے کہا کہ 2 مہینے کے لیے آپ کہیں اور چلے جائیں گی. لیکن ابھی پرسوں بات ہوئی تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے, بالکل نارمل ہے. ایک دن گاڑیاں زیادہ تھیں تو خالی وہ ٹریفک پولیس دیکھنے آئی تھی کہ کیا پرابلم ہے, وہ بھی چلی گئی. اس کے علاوہ نہ کوئی پولیس, نہ کوئی پابندی, نہ کوئی ان کی طرف سے بلکہ حتیٰ یہ کہ ایک دن عورتیں اس گھر میں معجزہ دیکھنے آئیں اور وہاں خبر پھیل گئی کہ باہر چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا گیا, وہ بولا کہ باہر اس میں کچھ بھی نہیں خبر. تو یہ آج کی اتنی فاسٹ کمیونیکیشن کی دنیا کے اندر بھی, لیکن 100-125 کلومیٹر کی خبر آپ کو نہیں معلوم ہو پا رہی, وہ پاکستان سے آنے والے ایک شخص کو سب کچھ آپ کو بتانا پڑ رہا. تو یہ ایک اور بھی اس کے اندر مسئلہ ہے
کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے کہ خبر جو ہے وہ کس طریقے سے ہر 50 کلومیٹر کے بعد بدل جاتی ہے. 3-4 سوال آگے ان کا جواب دیتے جب تک کہ آپ لوگ اپنی خدمتیں شروع کرتے ہیں. بہت دیر ہو گئی، لوگ بیٹھے ہیں سوکھے کھانے پینے کی بات ہو جائے. اچھا ذرا ہمارے لیے پانی لے آئیے گا. اچھا اب یہاں کا مسئلہ ہے تین چار مسئلے ایک ساتھ ہو گئے. اس کا جواب ایک ایک کر کے دیا جائے. ایک سوال تو بہت چھوٹا سا لگ رہا ہے، اس لیے اس کا جواب فوراً دے دیں. وہ یہ ہے کہ کیا پیش نماز کہیں جاب کر سکتا ہے؟ سوال صحیح ہے اور اچھا ہے. دیکھیے حرام جگہ پہ جاب کرے وہ تو واضح بات ہے کہ پیش نماز ہو کہ غیر پیش نماز کسی کے لیے بھی جائز نہیں. اور اگر وہ بغیر مجبوری کے ہی جاب کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ تو عدالت کے خلاف ہے. لیکن بعض جگہ ایسا ہے کہ حرام جاب نہیں، حلال جاب. حلال جاب میں کہا گیا کہ اس کی شان کے خلاف نہ ہو. یہ ایک لفظ ہے جس کو سمجھانا مشکل ہوگا، اس لیے ایسا کوئی جاب نہ ہو کہ جو کسی عالم کے اوپر زیب نہ دیتا ہو. اگر ایسا جاب کر رہا ہے چاہے وہ حرام نہ ہو پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کراہیت آئی. منع تو نہیں کیا، کراہیت آئی. کہ مثلا اب یہ گٹر صاف کرنا یا جھاڑو دینا کوئی حرام کام نہیں، لیکن ایک پیش نماز کی جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے اسلام اس کو آج کل کے ماحول میں پسند نہیں کرتا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر مسجد میں جھاڑو دی جا رہی ہے یا امام باڑے میں تو کوئی حرج نہیں، پھر بھی مکروہ کی حد تک ہے. حرام کا تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ کسی حرام جگہ جاب کرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. حلال جاب کرے تو بے شک نماز پڑھے، بلکہ بعض اعتبار سے تو اور اچھا ہے کہ یہ پیش نماز جو ہے قوم کا کسی طرح محتاج نہیں ہے، خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، چنانچہ حق بات ہر جگہ کہہ سکتا ہوگا. لیکن پھر اگر وہ پیش نماز مل جائے کہ جو ایسی جگہ کام کر رہا ہے، میں بار بار اس کو دوہرا رہا ہوں، جو علماء کی شان کے خلاف ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے گریز کرے جب تک کہ کوئی اور مل ہی نہ رہا. اب آئیے دوسری بات. وہ مسئلہ پوچھا گیا ہے نماز جنازہ. نماز جنازہ کے بارے میں یہ بات تو تقریباً اب ہر ایک کے علم میں آ چکی ہے کہ نماز جنازہ سننے والی نماز نہیں ہے، پڑھنے والی نماز. اور ہر وہ شخص جو نماز جنازہ میں ثواب لینا چاہے، شرکت کا ثواب، اور وہ یہ چاہے کہ میری یہ نماز مرنے والے کو ملے، اسے اللہ اکبر کے علاوہ تکبیروں کے علاوہ بیچ کی دعائیں بھی پڑھنا ہے. ہاں یہ ضروری نہیں کہ جو لمبی لمبی دعائیں پیش نماز پڑھ رہا ہے وہی آپ پڑھیں. آپ مختصر دعائیں پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ کتنی مختصر. پہلے اللہ اکبر کے بعد خالی کلمہ ہے، وہ کس کو نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے اللہ اکبر کے بعد خالی درود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسرے اللہ اکبر کے بعد تمام مومنین کے لیے دعا، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، ہو گئی. چوتھے اللہ اکبر کے بعد ذرا ایک نئی دعا، وہ بھی چھوٹی، اللہم اغفر لہذا المیت. مرد ہو تب بھی یہی دعا چلے گی، عورت ہو تب بھی یہی دعا چلے گی. اتنی شارٹ ایک ایک لائن والی دعا تو پڑھنا ہے. اتنی اگر دعا پڑھ لی تو یہ سوال ختم ہو گیا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہو گئی. لیکن اگر خالی کھڑا رہا صرف اللہ اکبر کہتا رہا تو اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں ہے. اور اگر ساری کی ساری جتنی بھی صفحے ہیں سب میں یہی حالت اور صرف پیش نماز نے نماز جنازہ پڑھی تو مرنے والے کو صرف ایک نماز جنازہ پہنچے گی، اگرچہ گناہ کوئی نہیں ہے کیونکہ نماز جنازہ واجب کفائی. ایک شخص بھی پڑھ لے تو باقی لوگوں کے اوپر گناہ نہیں ہوتا، گناہ کوئی نہیں ہوا. لیکن جو 40 آدمی 50 آدمی 20 آدمی 100 آدمی اس مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتے تھے اس کی دعائیں مغفرت کر کے وہ اس فائدے سے محروم رہا. ہاں اس میں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ نماز جنازہ اگر صورتحال یہ بنے کہ پیچھے کی صف کے لوگ بھی نماز پڑھنے کو تیار اور پڑھ رہے ہیں، اگلی 2-3 صفوں کے لوگ خاموش ہو گئے تو ان لوگوں نے اور نقصان کیا، یعنی اپنی نماز بھی مرنے والے کو نہیں پہنچائی اور جو پیچھے پڑھ رہے تھے ان کی نماز بھی ان کی وجہ سے روک گئی. کیونکہ نماز جنازہ عام نماز جماعت کی طرح تسلسل ضروری ہے. یا تو آپ جنازے کے بہت قریب، اگر جنازے سے دور ہو گئے تو جو آپ کے آگے نماز نہیں پڑھ رہے، شریعت نے کہا یہ سمجھو کہ سب یہاں سے ہٹا دیے گئے، گیپ ہو گیا خالی جگہ. پھر اگر تمہارے اور جنازے کے بیچ میں لمبا گیپ ہو گیا تو تمہاری نماز بھی بیکار ہو گئی.
اب جیسے جنازہ ہے، مرنے والا ہے 5.5 فٹ کا، تو 5.5 فٹ سے زیادہ جو صفیں نکل گئی ان کی نماز جنازہ بالکل غلط ہو گئی ہے، اس لیے کہ ان کے آگے کوئی نہیں. حتیٰ یہ کہ پہلی صف میں بھی اگر پہلی صف بہت لمبی چلی گئی، مثلا 10 فٹ، 5.5 فٹ جو مرنے والے کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کے سامنے والے لوگ خاموش، اس کے بعد والے لوگ پڑھ بھی رہے ہیں تو بیکار ہوگی، کیونکہ فرادہ نماز کی شرط ہے کہ جنازہ آپ کے سامنے ہو. لمبی صفیں اس وقت جائز ہیں جب سب لوگ نماز پڑھ لیں تو جماعت کی وجہ سے کنیکشن مل جائے گا، اور اگر بیچ کے سب لوگ خاموش ہیں، جماعت نہ رہی، کنیکشن نہیں ملا. تو اکثر ہمارے ہاں لوگ خود بھی نیکی نہیں کرتے ہیں اور لا علمی کی وجہ سے مرنے والے کو دوسرے کی نیکی بھی نہیں پہنچنے دیتے ہیں. لیکن آخری بات یہ ہے کہ پھر بھی گناہگار کوئی نہیں، کیونکہ ایک نماز جنازہ واجب تھی، وہ اس کو پیش نماز کی وجہ سے مل گئی. سوال نمبر ہاں سن رہے ہیں. جیسے حشر نشر ہو جائے گا اور مطلب یہ قیامت ہوئے گی اور سب کتاب ہو جائے گا، جب انسان کا وجود جب اٹھایا جائے گا، پروردگار نے کہا ہے کہ جیسے کہا ہے کہ مطلب انسان جو ہے اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اس وقت انسان کس مطلب حالت میں ہوگا، جیسے کہتا ہے جس حالت میں ہو جائے گا، قبر یا کفن میں یا جیسے بھی ہے اسی حساب میں اٹھایا جائے گا، یا کرتا کمیز کی بات نہیں ہے، بات یہ دنیا میں کہنا چاہتا ہوں دو قسم کی حالتیں ہوں گی لباس کے اعتبار سے، اور باقی مختلف حالتیں ہوں گی شکل و صورت کے اعتبار سے. لباس کے اعتبار سے یہ روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے کفن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور کچھ لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، یہ بھی روایتوں میں. یہ نہیں ہے کہ دو مختلف روایتیں ہیں، بلکہ ایک میں کہا گیا ہو کہ ہر آدمی کفن کے ساتھ ہو، اور ایک میں کہا گیا ہو کہ ہر آدمی بغیر کفن کے نہیں. تو روایتوں میں کہ کچھ لوگ کفن کے ساتھ آئیں گے، وہ ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کے حساب سے، اور کچھ لوگ اپنی بدعملی کی وجہ سے اور بدعقیدگی کی وجہ سے برہنہ اٹھائے جائیں گے. چنانچہ جناب فاطمہ بنت اسد کے واقعے میں بھی اس حوالے سے کچھ پیغام ملتا ہے. اور جہاں تک جسمانی شکل و صورت کا تعلق ہے، اس کا بھی بہت بڑا تعلق یوم تبیض الوجوہ و یوم تسود الوجوہ کہہ کے قرآن نے بتایا کہ اس کا بھی بہت بڑا تعلق انسان کے عمل اور عقیدے سے ہے. پہلی بات تو دو واضح کیٹیگری ہے، کچھ لوگ انسان بنا کے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگ مختلف جانوروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، جو روایت بھی ایک تفصیلی ہے کہ 10 کا تذکرہ تو رسول نے بھی کیا کہ کچھ کتے، کچھ سور، کچھ لومڑی، کچھ شیر، کچھ چیتے، کچھ ہاتھی. انسانی شکل میں بھی جو آئیں گے تو کچھ کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، کچھ کے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. شباہت ہر ایک میں ہوگی جو انسانی شکل میں آ گیا اپنے ماضی کے دنیا والے چہرے کی، لیکن بدصورت، خوبصورت، دنیاوی بدصورتی نہیں، بہت سے دنیا کے بدصورت وہاں نورانی چہروں کے ساتھ ہوں گے، اور بہت سے دنیا کے خوبصورت ترین افراد وہاں کے سیاہ ترین چہروں کے ساتھ ہوں گے. تو یہ سب کچھ الگ الگ ہوگا. ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اللہ نے نہیں بنایا کہ سب ایک لباس میں آئیں گے یا سب ایک شکل میں آئیں گے. جی جی جیسے کہ یہ کیا کہتے ہیں حساب کتاب ہو گیا، کیا ہم لوگ مطلب جو مومن ہیں، جو شیعہ ہیں، جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، کیا وہ ظہور کر سکتے ہیں؟ امام کی ظہور کریں گے، دیکھ سکتے ہیں ان کو؟ یعنی قیامت کے دن کی دنیا نہیں، قیامت کے بعد جب آخر دنیا جب ہوئی اس کے بعد ظہور ہوئے گا، مطلب جب روز قیامت. دو سوال پوچھے گئے ہیں. روز قیامت کے بعد روز قیامت ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، جو جہنم میں تھے وہ جہنم میں چلے گئے، جو جنت میں تھے وہ جنت ہی چلے گئے، جو بچ گئے، جو لوگ بچ گئے، جو جنتی ہیں، وہ کیا ظہور کر مطلب دیکھ سکتے ہیں؟ مولا کائنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ دو سوال آئے ہیں، ان سب کا تعلق موت اور اس کے بعد کی حالتوں سے ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کون سی عمر میں انسان جو ہے میدان قیامت سے اٹھایا جائے گا؟ جو بچے نابالغ ہو کے مرے یعنی غیر مکلف، وہ لوگ تو وہ بچے تو اپنے اسی بچپنے میں آئیں گے. باقی جو بالغ ہو کے مرا اس کے بھی عمر کا تعلق جو ہے کافی حد تک اس کے اعمال سے ہے، کیونکہ نیک اعمال والے جو ہیں وہ سب جوان ہوں گے. سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ سب جوان ہوں گے. اگرچہ بعض روایتوں میں ہے کہ بڈھوں کے لیے بھی کچھ ہے، لیکن خیر وہ بڈھے جنت ونت میں تو ہوں گے نہیں. اچھا، تو یہ جو ہے اگر کوئی بوڑھا مرا لیکن تھا نیک عمل والا، وہ جوان بنایا جائے گا، اور اگر کوئی جوان مرا لیکن تھا برے عقیدے والا،
تو جہاں وہ بوڑھوں کے سردار جانے والے نا اس کو بھی بوڑھا بنا کے ان کے ساتھ بھیجا جائے گا. تو عمر کا تعلق بھی اس بات سے ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے کہ نجات یافتہ نہیں ہے. مومن جو ہے اگر 15 سال کا مرا تب بھی اس کو بڑھا کے اس ایج پہ کہ جہاں اس کے اوپر لفظ شباب کا اطلاق ہو, اور بوڑھا مرا تب بھی اس کی عمر کو گھٹا کر ویسا بنایا جائے گا کہ اس پہ لفظ شباب کا اطلاق ہو. اور جہاں تک اچھا اس کے لیے روایتوں میں لفظ 40 آیا ہے. ہمارے ہاں آج کل کے حساب سے 40 سال کا آدمی جو ہے وہ تقریباً بوڑھا بھی ہوتا ہے, اور دبئی کے پانی میں سنا ہے بال بھی بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں. لیکن کوثر اور تسنیم کے پانی سے جب آپ نہائیں گے دھوئیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ ایک مرتبہ بغیر کسی اعادہ شباب کی دوا کے اور بغیر کسی چینی جرمن کیا وہ دواخانہ جو ہوتا ہے وہ ہیلتھ کلینک, اس کے بغیر ہی انسان انشاءاللہ دوبارہ جوانی آئے گی, 40 سال والی پختہ جوانی, نہ بچپنے میں یہ آ جائے اور نہ بڑھاپے میں جانے پائے. اور آئیے دوسرا سوال جو ہے وہ اگرچہ صاحب سوال کر رہے تھے لیکن آپ حضرات زیادہ کھانے پینے میں لگے رہے تو وہ بھی تھوڑا کنفیوز ہوئے. وہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے کیا وہ مولا کی اور دیگر معصومین کی زیارت کریں گے؟ دیکھیے پہلے تو ایک اہم اصول یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر شخص کم سے کم مولا کائنات کی زیارت ضرور کرے گا, چاہے مومن ہو, چاہے منافق ہو, چاہے کافر ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے کچھ ہو. اس لیے کہ قیامت کا جھنڈا جو لوائے حمد ہے وہ مولا کائنات کے ہاتھ میں ہوگا, اور اس جھنڈے ہی کے سامنے سب لوگوں کو صفے بنا کے کھڑا ہونا ہے. تو اس منزل میں تو ہر آدمی گزرے گا. اب اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد تو یقیناً تمام کے تمام سادات اگر وہ صحیح سید ہیں تو 14 معصومین کی زیارت کریں گے. غیر سادات اگر شہزادی کے داماد کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو وہ بھی 14 معصومین کی زیارت کریں گے, اور جو غیر سید بھی ہیں اور داماد کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے ہیں وہ لوگ جو ہیں 13 معصومین کی زیارت کریں گے. لیکن فرق کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ایک مہینے میں صرف ایک مرتبہ زیارت کا موقع ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے بہت ہی نچلے درجے پر ہیں, اور یہاں دنیا میں ان کے ذہن میں جنت کا بہت ہی غلط کنسیپٹ تھا کہ بھائی ہمیں وہ جنت کے اندر وہ چوکھٹ پہ بٹھا دیں تو ہمارے لیے کافی ہے. وہاں جا کے پتا چلے گا کہ جنت کے درجات کھونے کا انسان کو کتنا افسوس ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہفتے میں ایک دن زیارت کریں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دن میں ایک مرتبہ زیارت کریں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں کے اوقات میں زیارت کریں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پڑوس میں اس طرح رہیں گے معصومین کے کہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جب وہ چاہیں گے معصوم کی زیارت کر سکیں گے. یہ سب اپنے اعمال کے حساب سے ہے. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جنت میں پہنچ جانا کافی ہے, وہ اسی طرح غلط ہے جیسے اس دنیا میں جاب ملنا کافی نہیں ہوتا. جب جاب مل جاتا ہے, جب تک آدمی جاب لیس ہے جاب اس کو کافی لگتا ہے. اس کے بعد بہرحال اسکیل ہیں, کیٹیگریز ہیں, گریڈنگ ہے, اپنے سے اوپر کی تمنا پیدا ہوتی ہے. آدمی حاصل نہ کر پائے تو اسے تعصب ہوتا ہے. یہی سب جنت کے اندر بھی ہوگا. یہ جنت کی گریڈنگ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. وہاں پہ نعمتوں میں اور کوئی کمی نہیں, پھل ایک جیسے ہیں, پھول ایک جیسے ہیں, حوریں ایک جیسی ہیں, کوثر ایک جیسی ہے, سلسبیل ایک جیسی ہے. وہاں پہ جو گریڈنگ ہوگی کہ جسے ایک نعمت زیادہ ملی ہے کم, وہ زیارات 14 معصومین اور زیارات ائمہ طاہرین ہیں. یہ کچھ لوگ زیادہ موقع حاصل کریں گے, کچھ لوگ کم. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اپنے خیال میں, اب آپ کو سوال دیں چھوڑ دیجیے گا, جنت میں اپ گریڈنگ ہو سکتی ہے. ایک سوال یہ آیا کہ جنت میں کیا اپ گریڈنگ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, وہ ایک طریقے سے. لیکن جنت سے پہلے تو شفاعت ہے, جنت میں تو شفاعت نہیں. جنت میں اپ گریڈنگ کا ایک طریقہ جو روایتوں سے ثابت ہے, اور بھی طریقے ہوں گے, وہ یہ ہے کہ شریک حیات میں سے اگر کوئی اوپر کے درجے میں گیا اسے یہ حق ہوگا کہ اپنے سے نچلے والے شریک حیات کو اپنے درجے میں مانگ سکتا. شوہر چلا گیا اوپر کے درجے میں, بیوی نیچے کے درجے میں رہ گئی, شوہر کی مرضی چاہے اتنا مانگے, اتنی مشکل سے تو نجات ملی دوبارہ اس کو کیا کرنا ہے, اور چاہے تو وہ کہے کہ نہیں مجھے رہنا ہے تو اسی کے ساتھ رہنا ہے. اچھا, اور اسی طریقے سے بیوی کا مسئلہ ہے. ایک سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو ملے گا کیا وہاں, مردوں کو تو حوریں مل رہی ہیں, عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو عورت کے لیے جو ہے نا سب سے پہلی پیشکش تو ہوگی اس کا شوہر, اور شوہر اگر نچلے گریڈ میں تو بیوی اس کو چاہے تو اپنے برابر کے گریڈ میں لا سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہ چاہے, وہ بھی یہی بات کہہ سکتی ہے کہ جو شوہر نے کہی, تو پھر اسے اختیار ہوگا
کہ اپنے گریڈ یا اپنے سے نچلے گریڈ کے جس اور جنتی سے چاہے وہ شادی کر سکتی ہے. ایک سے زیادہ شادیاں ایک عورت کی ایک وقت میں نہ یہاں ممکن ہے اور نہ وہاں ممکن ہے. یہ جو میں نے ابھی ایک جملہ کہا نا کہ ایک شوہر اس کی بیوی ہے وہ چاہے تو اس کو اپ گریڈ کرائے چاہے نہ کرائے, یہ چیز پیغمبر کے بارے میں ثابت ہے. یہ پیغمبر کی جتنی بھی اس دنیا میں ازواج ان میں سے کچھ تو خیر جنت میں ہی نہیں آئیں گی, اور جو جنت میں آئیں گی بھی تو پیغمبر کے درجے میں صرف ایک خدیجہ طاہرہ ہوں گی اور ایک وہ بیوی ہوں گی جو دنیا میں پیغمبر کی بیوی ہی نہیں رہی, یعنی زن فرعون جناب آسیہ اور خدیجہ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے گریڈ میں ہیں. باقی بیویاں جتنی جنتی وہ سب بھی, لیکن وہ پیغمبر کے ساتھ نہیں, اپنے اپنے نچلے درجے میں ہیں. اس کے حساب سے ان کے لیے دن اور رات مقرر کیے جائیں گے, کوئی ہفتے میں ایک دفعہ, کوئی مہینے میں ایک دفعہ. جنت میں بھی شادیوں کی قید ہے کہ آگے بھی بہت سکتی یہ سوالات اب ایسے شروع ہو گئے, رات کے 2 بجے یہ سوال کرنا بھی چاہیے. اچھا نہیں, وقت وہ آ گیا کہ اب لوگوں کو بیویاں یاد آنی ہی چاہیے کہ 4 ملیں گی کہ 6 ملیں گی کہ کیا طریقہ ہوگا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اسلام کا ایک مزاج بھی نہیں ہے اور اعلان بھی کر دیا اسلام نے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہ ہم نے تمہیں علم دیا ہے نہ علم دیں گے, تمہیں علم قلیل دیا گیا ہے. زیادہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس پریکٹیکل اس دنیا میں ہیں. یہاں تو کسی سے 4 بیویاں سنبھالی نہیں جا رہی ہیں, اور جنت میں یہ سوچنا کہ 4 سے زیادہ ملے وہ چیز وہاں جا کے دیکھیں گے کیا. لیکن اتنا یقینی کہ جنت میں انسان یہاں جس مقصد سے آپ 4 بیویاں طلب کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ والا پرابلم کبھی پیش نہیں آئے گا, اور حوریں اور دوسرے طریقوں سے یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. لیکن اب نکاح کیسے ہوگا, نکاح خان ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, اس کے بعد یہ وہ مہندی, وہ سانچا, وہ مہندی, وہ چوتھی, یہ سب تفصیلات ہم کو نہیں بتائی گئی ہیں. بالکل اس کے بارے میں اسلام خاموش ہے. شادی کی اچھی باتوں کے بعد اب ہم لوگ کسی خشک موضوع پہ جائیں یہ مناسب نہیں رکھتا ہے. پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو کچھ ہم سیکھیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. پروردگارہ تیری جن نعمتوں کو ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں ان کا اور اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام صاحبان ایمان کے خصوصاً ہمارے برادر حسنین صاحب کے اس گھر کو اپنی رحمتوں, برکتوں اور نعمتوں کے نازل ہونے کا محل قرار دے. تمام صاحبان ایمان خصوصاً صاحب خانہ اور شریعت اسلامیہ کی محبت میں اتنی دیر تک بیٹھنے والے ان مومنین کرام کے رزق حلال میں استحکام, دوام و برکت عطا فرما. ہر صاحب ایمان کو خصوصاً صاحب خانہ اور شرکاء درس کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہم سب کو خصوصاً صاحب خانہ کو اپنی اولاد کی ساری خوشیاں نصیب فرما. ہم سب کے خصوصاً صاحب خانہ کے تمام مرحومین کو اعلی الدین میں جوار معصومین سے ملحق فرما. پروردگارہ ہم سب کو سیرت اہل بیت کے اتباع کی توفیق عطا فرما. ظہور امام میں تاجیل فرما. غیبت میں ہمیں امام کی معرفت اور بعد ظہور امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. اختتام محفل پر ایک سورہ فاتحہ تمام اموات مومنین و مومنات خصوصاً ہمارے برادر محترم حسنین صاحب کے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. درود بھیجے محمد والے.